میں ابھی قلات گیا تھا نا ہندوؤں سے, میں نے ایک سوال پوچھا تھا مہاراج سے. میں نے کہا آپ کے ہاں, کیونکہ ہم نے بچپن میں اللہ معاف فرمائے فلموں میں دیکھا تھا کہ وہ آگ کے گرد نا وہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ پنڈت جی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اڑی ہاں بڑی ہڑا بڑی, اس طرح آواز آ رہی ہوتی ہے, بڑا اس طرح کی کچھ آواز آ رہی ہوتی ہے. تو مجھے بچپن سے خواہش تھی اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے گالیاں دے رہا الو کے بٹھے, تو کیا کر رہے تھے, تجھے شرم نہیں آتی ہے بھائی, اور وہ بھی کہہ رہے الو کی بٹھی سوچ لے ابھی بھی ٹائم ہے, بھاگ جائے یار. کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کوئی نصیحتیں کر رہا ہو, تم دونوں بہت اچھے ہو, آپس میں مل جل کے رہنا, بیوی کو سمجھا رہا ہو ساس کا خیال رکھنا, شوہر کو سمجھا رہا ہو تم بھی اپنی ساس کا خیال رکھنا, اور اچھی خوشی زندگی. یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے گالیاں دے رہا ہوں. وہ ایک امام صاحب جو تھے نا, تو میرا مقصد تھا وہ مہاراج سے میں یہ پوچھوں کہ وہ جو خطبہ پڑھتے ہیں پنڈت جی, جو ہم بچپن میں فلمیں دیکھ کے توبہ کر لی تھی الحمدللہ ہم نے, اللہ معاف فرمائے, تو پنڈت جی کیا پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ مل جائے گا. لیکن میں نے کہا وہ کہیں ایسا نہ ہو فیل کر لیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے یہ. تو میں پھر بہت دبے دبے لفظوں, کیونکہ میرا مقصد تو یہ تھا کہ فسادات نہ ہو, ہندو مسلم محبت سے رہیں آپس میں, مذہبی اختلاف تو ہے لیکن لڑیں تو نہیں نا. میں تو وہ میسج لے کے گیا تھا کہ انڈیا کے مسلمان بھی اور وہاں کے ہندو بھی آرام سے تمیز سے محبت سے رہیں. لڑائی تو جہاں ہوگی فساد ہوگا, پھر نتیجہ تو کیا نکلتا ہے. تو میرا تو ایک, اب میں محبت کے جذبے سے گیا ہوں, اور میں پنڈت جی سے یہ سوالات زیادہ شروع کر دوں تو ناراض نہ, وہ پنڈت نہیں مہاراج ناراض نہ ہو جائے گا, اس لیے میں نے پوچھا نہیں. میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ یار میں نکاح کا خطبہ پڑھتا ہوں, مجمع میں 10-20 لوگ تو ہوتے ہیں جو خطبے کا مطلب ویسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور اگر سعودی عرب میں پڑھیں تو 100% لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں, 20 ملک ویسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم جب نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں نا بھائی, میں نکاح کا کیا خطبہ پڑھتا ہوں, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ, کیا مطلب, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, ہم اس کی حمد کرتے ہیں, اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا, ہم اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی. ومن سیئات اعمالنا, اپنے برے اعمال کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ, جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ومن یہدہ فلا مضل لہ, جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. کیسا خوبصورت کلام ہے نا, خطبے میں, نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے. یہ ایک ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے. تو میں چاہ رہا تھا پنڈت جی آپ جو پڑھتے ہیں ہمیں بھی پتہ چلے آپ کیا پڑھ رہے ہیں, ان کو کیا سمجھا رہے ہیں آپ. ہم تو یہ سمجھا رہے ہیں, دولہا دلہن کو اس وقت بٹھا کے سمجھا رہے ہوتے ہیں انسان کے بچے بن جاؤ, صحیح ہے نا, اللہ کی حمد و ثنا کی, اس سے مدد مانگی, اللہ کے پاس ہدایت ہے اسی سے ہدایت مانگو. پھر آگے خطبے میں کیا پڑھتے ہیں, چلو اس بہانے تھوڑا سا نکاح کا خطبہ بھی آ جائے آپ کے سامنے, تاکہ آپ لوگ کی جو شادیاں ہوئی ہیں آپ کو پتہ چلے آپ کو بتایا کیا گیا اس میں, ٹھیک ہے نا. پھر جو مسنون ہے آیت ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, کیا خاندانی آیت ہے, مسنون ہے یہ خطبے میں. اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا. اب میاں بیوی کا ملاپ ہو رہا ہے نا, مرد اور عورت کا, ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلا ملاپ آدم اور حوا کا ہوا تھا. وہ بھی شادی تھی اور ایک آج شادی ہو رہی ہے. وہ خدا نے اپنی قدرت سے آدم کو پیدا کیا, ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا. اس رب سے ڈرو. اصل میں تو وہ یہ ساری یہ جو میاں بیوی کی شادی ہے یہ بھی خدا کی قدرت کی ایک دلیل ہے. یہ قدرت اس وقت سے شروع ہوئی تھی جب آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کی زوجہ اماں حوا کو پیدا کر کے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, ان دونوں کے ملاپ سے اربوں کھربوں ان مردوں اور عورتوں کو زمین میں اس اللہ نے پھیلا دیا. یہ اس خدا کی قدرت ہے, اور اسی قدرت کا آج ایک نمونہ ہے یہ دولہا اور دلہن. وہی عمل آج دوبارہ ہو رہا ہے, انہی کی بچے شادی کر رہے ہیں اور نسل بڑھ رہی ہے. ایک اکیلے آئے تھے آدم, نہ انڈا موڑ تھا, نہ نیو کراچی تھا, نہ پٹیل پاڑا تھا, نہ WI تھی, نہ 4L تھی, ہے بھائی, نہ پاکستان تھا, نہ ہندوستان تھا, نہ جاپان, نہ افغانستان, نہ چین, کوئی کچھ بھی نہیں. نہ ساس نہ بہو کے جھگڑے, نہ مارکیٹیں, نہ حیدری کی مارکیٹ, ہے بھائی, نہ ہوٹلوں کے پراٹھے, نہ چائے, نہ نسوار, نہ پان, نہ گٹکا, کوئی ٹینشن نہیں. اکیلے آدم. اللہ کہتے ہیں میری قدرت مٹی سے بنا کے ان کو سلایا, انہی کی پسلی سے اماں حوا کو نکالا, اور پھر بث منہما, ان دونوں کے ملاپ سے نسل بڑھتی گئی ہے. اور آج دیکھو کروڑوں اربوں انسان دنیا میں, رجالن کثیرا ونساء, بے شمار مرد بھی اور بے شمار عورتیں بھی. تو اسی کی یاد تازہ ہو رہی ہے. انہی کروڑوں میں سے 2 آئے ہوئے مولانا طارق مسعود صاحب کے پاس کہ ہماری شادی کرا دو, اور وہ بھی 40 سال میں جلدی آ گئے بیان سن کے, ورنہ ان کا ابھی پروگرام آنے کا نہیں تھا.
کیونکہ مجھے ایسے لوگ مل رہے ہیں. مجھے ولیمے میں بلایا 40 سال کا دولہا, کہہ رہے حضرت آپ کا بیان سن کے میں جلدی شادی کر رہا ہوں. وہ ہے سچی مچی کا واقعہ, یہ جھوٹی موٹی کا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بہت زیادہ جلدی ہو گئی, بہت زیادہ جلدی ہو گئی, تھوڑا لیٹ ہو جائے. اتنی اسپیڈ تو میں نے نہیں کہا تھا آپ کو. تو مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. بس منہما رجالا کثیرا ونساء, اللہ کہتے ہیں بہت سارے مردوں اور عورتوں کو میں نے پھیلا دیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, وہ فرماتے تھے کہ جب شادی ہو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہمارے باپ دادا کی بھی شادی ہوئی تھی, جوان تھے, اس کو جو بڈھا بڈھی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں نا گھر میں, دادی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں, مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تھوڑی تھوڑی غیبتیں بھی کر رہی ہیں, دادیاں کرتی ہیں, تو فارغ ہو گئی نا ہر کام سے, کیا کریں بھائی. ہماری دادی اللہ معاف فرمائے مغفرت فرمائے بڑی عبادت گزار تھیں, لیکن کبھی تھوڑی سی غیبت کرنی ہوتی تھی نا آواز آہستہ کر لیتی تھی. میری والدہ کو بلا کے نا پڑوس کی تھوڑی سی, یہ دیکھ یہ کیا کر رہی تھی, اس دن آئی تھی کر رہی تھی. تو میں حیران ہوتا تھا کہ وہاں آواز جا نہیں رہی ہے, آپ اپنی آواز کیوں اتنا ہلکی کر رہی ہو. تو یہ خواتین میں ہوتا ہے, اچھی چیز نہیں ہے غیبت, لیکن یہ ہر خاتون میں ہوتی ہے تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ. تو میں سوچتا تھا کہ دادی کو گناہ ملے گا پڑوسیوں کی غیبت کرنی ہے, لیکن جب میں پڑوسیوں کے جاتا تو وہ دادی کی کر رہی ہوتی تھی. میں نے کہا ان کا سب پلس مائنس ہو کے کوئی توبہ استغفار کی ضرورت نہیں ہے, ویسی پلس مائنس ہو کے زیرو ہو جائے. ٹھیک ہے. تو دادی, وہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے باپ دادا کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی بھی ایک دفعہ ہوئی تھی. تو ہمارے حضرت فرمایا حضرت میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی بھی ایک دن ہوئی تھی شاید. کتنا تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا. تو نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اس رب سے ڈرو. یہ سب ایسا ہی نہیں ہو رہا, اس کی نشانیاں ہیں, اس پر ایمان لاؤ, اس کی اطاعت کرو. تو آج جو دولہا دلہن کی شادی ہو رہی ہے یہ بھی اس خدا کا, وہ جو کائنات پتہ نہیں کتنے سال پہلے بنی تھی, لیکن نکاح کا سلسلہ کب شروع ہوا, جب آدم کو پیدا کیا, اماں ہوا کو پیدا کیا, اسی نکاح سے اللہ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بھر دیا. اب انہی میں سے آدم علیہ السلام کا ایک بچہ آدم علیہ السلام کی ایک بچی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھ کے ان کو یاد دلاؤ کہ ایک دور تھا تمہارے باپ آدم اور تمہاری اماں ہوا کی بھی شادی ہوئی تھی, اور آج تمہاری بھی ہو رہی ہے. تو اس رب سے کیا کرو, ڈرو. کتنی خوبصورت آیت ہے ایسے موقع پہ. پھر آگے کیا فرمایا, واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے حقوق لیتے ہو, اور ارحام اور رشتہ داری کا بھی واسطہ دیتے ہو. یعنی اللہ نے ایک اور انعام گنوا دیا اپنا, کہ اس رب سے ڈرو کہ جب تمہیں کوئی ضرورت پڑتی ہے نا اپنا حق لینے کی, تو واسطہ کس کا دیتے ہو, خدا کا. آپ پیسے لے کے کھا جائیں کوئی واسطہ نہیں, دوسرا کھا جائے تو آپ کہتے ہیں اللہ سے ڈر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نہ پولیس میرے کام آئے گی, نہ کیس کر سکتا ہوں, محلے کا دادا ہے. تو آخر میں اینڈ میں آپ کے پاس اللہ رہ جاتا ہے ڈرانے کے لیے.